جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سارے ناظرین سامعین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ ماشاءاللہ کل سبق پڑھا تھا بچوں نے، کون سا پڑھا تھا؟ جی بٹ صاحب بتائیں، بسم اللہ بٹ صاحب۔ کون سی جگہوں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ کون سی جگہوں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا؟ جی داؤد صاحب کوئی ایک بتائیں، یاد بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں یاد بھی کیا کرو۔ جی 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 طلحہ صاحب باقی کوئی صورتیں بتائیں جہاں پر بندہ سلام نہیں کرنا چاہیے بندے کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں تو اگر کوئی سلام کر دے گا تو اس کے لیے اختیار ہے اس کو کہ جواب دے دے یا نہ دے۔ سمجھ آئی بات؟ چلے بیٹھیں جی، بیٹھیں تشریف رکھیں۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا جی کہ کن کن جگہوں پر سلام کرنا منع ہے۔ کیا جی؟ منع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے بتاؤ نا۔ آؤ جی، ہاں نہیں کرنا بھی، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سر مختصر ٹائم میں، جو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، حلال ہے؟ شہری صاحب ہاں سر یاد رکھیں سر، ویسے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ کیا جی؟ سخت ترین گناہ ہے۔ صریح جھوٹ بولنا تو کسی وقت بھی جائز نہیں ہے۔ صریح جھوٹ بولنا، چٹا کہتا نا، جو ہے چٹا جھوٹ بولیا جناب نے، ایسا جھوٹ بولنا کسی بھی وقت جائز نہیں۔ ہاں تین موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر تھوڑی بڑی رخصت ہے جھوٹ بولنے کی، کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے نا کہ جھوٹے شخص کو منافق قرار دیا گیا حدیث پاک میں۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، اگرچہ نمازیں بھی پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی جانے، لیکن ایسا شخص منافق ہے کہ منافق کون ہے؟ اس کی آگے نشانی بیان کی گئی کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ سمجھ آئی بندہ؟ اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ تو سب سے پہلا کیا ہے جی؟ سب سے پہلا یہاں پہ یہ حدیث پاک ہے یہ کہ جھوٹا بندہ جو ہے وہ پکا کیا ہوتا ہے جی؟ منافق ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور بھی حدیث پاک ہیں بڑی بڑی اس میں، لیکن آپ کا چونکہ سبق ہے تو اس لیے مختصر کر دیتے ہیں۔ سر جھوٹ بولنا تین جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ بندہ ہلکا پھلکا بول سکتا ہے۔ کیا جی؟ سب سے پہلے ظلم سے بچنے کے لیے، یا اس کو اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں جنگ کے اندر۔ ظلم کا مطلب کیا ہے سر؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ظالم ہے، یا ظالم بادشاہ ہے کوئی، یا کوئی وڈیرا ہے، کوئی چودھری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جناب عبد الرحمان بٹ صاحب جو ہیں یہ بے گناہ ہیں، اور اس کو ظالم کے ظلم سے اب اس کو میں نے بچانا ہے، اور یہ بھی پتا ہو کہ شاید اس کو مار نہ دے کہیں پہ، اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، اور یہ معلوم ہو کہ یہ بے گناہ ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی بندہ آتا ہے، وہ بادشاہ، وہ چودھری، پنڈ کا وڈیرا، جناب اعلیٰ داؤد نذیر سے پوچھتا ہے آ کے، ہاں جی عبد الرحمان بٹ صاحب آپ کے پاس ہیں؟ تو ایسی صورت میں داؤد کو اگرچہ معلوم بھی ہو پھر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ عبد الرحمان بٹ صاحب کو ظالم کے ظلم سے ایسا جھوٹ بولنا جائز۔ ہاں جی، یا جنگ ہو رہی ہے جناب، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، اسی طرح تو اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دینے کے لیے
ऐसे झूठ बोल देना जनाब हमने इतने फड़का दिए हैं काफरों के, यहूदियों को, फलां के। हाँ जी, तो ऐसी सूरत में जा। दूसरा, दो लोग लड़े हुए हैं सर, दो लोगों के दरमियान सुलह करवानी है, तो याद रखें सरी झूठ नहीं बोल सकता, यानी चिट्टा झूठ नहीं बोलना। हाँ, ज़ुमानी गुफ्तगू कर ले, यानी कि ऐसी गुफ्तगू करे कि जिसके दो मतलब निकल सकते हों। मिसाल के तौर पर जनाब शहरी साहब और उस्मान नईम साहब दोनों आपस में लड़े हुए हैं। अब मैदान में आगे जनाब सुलह करवाने के लिए अब्दुल बासित साहब ने उस्मान नईम साहब के पास गए और उसको जाकर कहा कि शहरी जो है वो आपके बारे में तो बड़ा अच्छा सोचता है, यानी जो गलत बातें थी या कोई ऐबों वाली बातें थी या कोई गुनाह वाली बातें थी, वो एक भी उसने उसको जाके नहीं बताई, यानी उस्मान नईम को, और अच्छी गुफ्तगू की, जो पॉजिटिव बातें थी वही बताई कि शहरी तो यार आपके बारे में बड़ा अच्छा सोचता है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है। तो ऐसी सूरत में और फिर बासित साहब उसको छोड़कर फिर शहरी साहब के पास आ जाएं और शहरी साहब को आके कहें कि यार उस्मान नईम तो आपके बारे में बड़ा अच्छा सोचता है, तो लिहाजा ये दूरियां, ये अदावत, ये बुग़्ज़ खत्म करें, मुसलमान होने के नाते जनाब एक दूसरे के साथ सुलह कर लें। समझ आई बात? ऐसी सूरत में भी झूठ बोलना, अगरचे शहरी साहब उसकी तारीफें ना भी करता हो या उस्मान नईम उसकी तारीफें ना भी करता हो, बासित साहब ने सुलह करवाने के मकसद से दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो यह सूरत भी क्या है जी? कितनी सूरतें होगी सर? ऊंचा बोले। दो सूरतें होगी। समझ आई बात? अब लगे तीसरी सूरत सर। तीसरी सूरत तो ऐसे क्या बात है। अब तीसरी सूरत जो है जी, हाँ, तीसरी सूरत बड़ी जबरदस्त है, अहम है। बल्कि तीसरी सूरत जो है सर वो ये है कि अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ भी बोल सकता है। बोलो तो सही हो। क्या मतलब जी? आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है सर, आपकी बीवी आपको हर वक्त ताने मारती है या आपसे हर बात पे झगड़ती रहती है, या घर में आपके सुकून नहीं है, या आपकी मियां बीवी के आपस में बनती नहीं है। हाँ जी, तो ऐसी सूरत में खान साहब बीवी को खुश करने के लिए कहे जी मैं तो आपसे मोहब्बत ही बड़ी करता हूं, मेरा तो आपका प्यार ही बड़ा है। हाँ जी, और फलाने के अब्बू मैं तो आप पे जान वारी वारी वारती हूं। ऐसी सूरत में अपनी बीवी को खुश करने के लिए या अपनी बीवी से लड़ाई खत्म करने के लिए, हाँ जी, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेना कि जो हकीकत पर भी मबनी ना हो, लेकिन उससे बीवी खुश हो जाए, आपके घर हंसी बसी जनाब चलना शुरू हो जाए, हंसी खुशी आ जाए, खुशगवार मूड हो जाए बीवी का। तो ऐसी सूरत में शहरी साहब हल्का फुल्का झूठ का सहारा ले सकते। लेकिन याद रखें, जैसे शुरू में मैंने कह दिया कि सरी झूठ बोलना यानी चिट्टा झूठ बोलना किसी भी हालत में जायज नहीं है। जो झूठा होता है वो मुनाफिक होता है पक्का, हदीस पाक की रूह से। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने सिर्फ जो है कितनी चीजें याद रखनी है। हाँ, अच्छा करो यार, लोगों का भलाई करो लोगों से। कोई बंदे दो लड़े हुए आपस में, बजाय इसके जनाब उसको जनाब जाके उसके मुखालिफ और करें। हाँ जी, और यार ये तो शहरी जो है बासित साहब पहुंचे, ओए उस्मान नईम तो तेनू गालां कड्ढन डिया सी जनाब, तेरी भैन नू गालां कड्ढन डिया सी, तेरी मां नू गालां कड्ढन डिया सी, तेरे चाचे नू गालां कड्ढन डिया सी, तेरे फलां नू गालां कड्ढन डिया सी। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, शैतान ना बने तीसरा बंदा आगे बीच में। हाँ जी, फिर तो बासित साहब शैतान बन जाएंगे ना। अच्छी नीयत से आएंगे, सुलह वाली नीयत से आएंगे, तो फिर सवाब भी है, इसकी अजमत भी बड़ी है सुलह करवाने की। हाँ जी, कितने शहीदों का सवाब मिलता है ये फिर कभी बताएंगे, और कितना आपको अजर और सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है दो रूठे उनको मनाना। शहरी साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरी किस्म कौन सी बताई सर? जालिम के जुल्म से बचने के लिए या किसी को बचाने के लिए
بھی جھوٹ بولنا جائز، یا اسی کو جنگ کا آپ نام دے لیں کہ جنگ کے اندر بھی جھوٹ بولنا، اگر آپ کا کہیں فائدہ ہو رہا ہے، بے گناہ کو مارا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز۔ تیسرا جو ہے پوائنٹ بڑا اہم اور ضروری ہے، وہ سب کے لیے ضروری ہے، میرے خیال میں پورے ملک نہیں پورے دنیا کے لیے ضروری ہے، کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہلکا پھلکا سہارا لے لینا۔ شہری صاحب آپ تو بڑا لیں گے سارا نا، اور تو زانا آگے کہیں گے تو آپ تو میری ہاں جی، چلیں جی سوال لکھ لیتے ہیں۔ سوال یہ تیسرا بڑا اہم ہے سر، بڑا اہم ہے۔ چلیں یاد رکھیں، پھر اس سے کوئی یہ راستہ نہ نکال لے کہ ہلکا پھلکا جھوٹ بولنا جائز ہے، نہیں 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 نہیں، خاص موقع ہیں سر، خاص موقع ہیں۔ سوال کیا لکھا جی؟ کون سی جگہوں پر جھوٹ بولنا؟ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے یہ جنگ کے دوران جھوٹ بولنا کیا جی؟ نمبر دو لوگوں یعنی دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ نمبر تین، یہ بڑا اہم ہے یار، ہے نا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے یا بیوی کے ساتھ صلح کرنے کے لیے۔ سر بیوی روٹھی ہوئی ہے، اب ظاہر سی بات ہے جو شادی شدہ ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے، ہاں جی، آپ تو کسی کو نہیں پتا ابھی، تو ہوتا ہے گھروں میں مسئلے بن سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کس طرح کسی کے بارے میں جھوٹ نہ باندھ دے، اس کو یہ تھا تو میں تیرے ساتھ مخلص ہوں، یہ نہیں، صرف اسی کو راضی کرنے کے لیے بس، بیوی کو بس۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، میں تو آپ کا بڑا خیال رکھتا ہوں، مجھے تو 24 گھنٹے آپ کو برگر کھلانے کی پڑی رہتی ہے، 24 گھنٹے میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو پیزا کھلاؤں، یا 24 گھنٹے دل کرتا ہے کہ آپ کو آئس کریم کھلاؤں، یا 24 گھنٹے دل کرتا ہے کہ آپ کو میں جناب اعلیٰ گول گپے کھلاؤں، ہاں جی، تو بیوی اسی سے خوش ہو جائے گی، ہاں 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 میرا پایا، سبحان اللہ، ہاں جی۔ بہرحال جی سبق آپ کا یہی ہے، تو یاد رکھیں، پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، سمجھ آئی بات؟ اور خاص موقع چند ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، کیونکہ آج کل ظلم تو بڑا ہو رہا ہے، جو غریب ہے اس کو جناب اٹھنے کا موقع نہیں دیتے لوگ، تو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے شہری صاحب، اور ہمیشہ سچ ہی غالب آتا ہے، اور جھوٹ ہمیشہ غالب نہیں آ سکتا ہے، جھوٹ ہمیشہ اس کا سر نیچے ہی رہتا ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے جھوٹ کے اندر۔ اور جھوٹ بولنے کے میں نے نقصانات شاید پڑھائے ہیں، آپ کو نہیں پڑھائے، پتہ نہیں پڑھائے ابھی، چلیں پڑھائیں گے، یہ چلیں کل ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، جھوٹ بولنے کے نقصانات۔
بھی کیا کیا نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں جی. بس جی آج کا سبق ہوا ختم. انشاءاللہ ملیں گے کل نئی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.